اپنی طرف سے بلکہ ساری حکومت کی طرف سے شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا اور سارے کے سارے جو صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس حکومت کی اتحادی جماعتوں کی قیادت کا، جنہوں نے اس نازک مرحلے کے اوپر ہم لوگوں کی رہنمائی کی اور آج کے جو فیصلے ہم آگے کرنے جا رہے ہیں جس کا ہماری معیشت کے اوپر گہرے اثرات ہوں گے، اس مقصد کے اندر ہمیں گائیڈ کیا، تو میں سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں، خلیج کی جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں کے اندر خاص طور پہ جو توانائی کی قیمتیں ہیں ان کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور پورے کا پورا خطہ نہیں، پورے کی پوری دنیا کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو آج شاید وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اس قوم کو اتحاد اور ڈسپلن کی شاید اتنی ضرورت ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ تو میں صرف اور صرف یہ امید کروں گا کہ جو آج مشکل اور ذمہ دارانہ فیصلے آپ کی حکومت لینے جا رہی ہے، آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس طوفان کے برپا کرنے کے اندر تو شاید اس حکومت کا کوئی کردار یا رول نہیں تھا، پر اس کی لپیٹ کے اندر جو پچھلے سال 2 سال کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وزیر خزانہ صاحب نے اور ہم نے اور ہماری ساری کابینہ نے جو پاکستان کی معیشت کے اندر استحکام اور استحکام سے جامع اور پائیدار ترقی کا جو سفر تھا، اس کی طرف جو کام شروع کیا تھا اس کو ضرور اپنی لپیٹ میں لیا۔ تو آج ہمیں ذمہ داری کے ساتھ خارجہ محاذ کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کی کاوشوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کے ساتھ ایک بھرپور کوشش یقیناً کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جلد از جلد اس آگ کو بجھا سکیں اور واپس اپنے اسی طرز زندگی کی طرف جا سکیں اور اسی رستے کے اوپر جا سکیں جہاں پہ ہم اپنی عوام کو نہ صرف تحفظ پر ایک بہتر مستقبل کی امید دے سکتے ہوں۔ تو کیونکہ یہ معاملہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو جو ہم نے مارکیٹوں کے اندر، آرمی منڈی کے اندر جو خام تیل کی قیمت ہے، خاص طور پہ دبئی اور عمان کی منڈیوں کی قیمت، جہاں سے پاکستان 80-90% اپنی توانائی حاصل کرتا ہے، وہاں پہ ریکارڈ اضافہ دیکھا ہے، نہ صرف خام تیل کے اندر پر میرا خیال ہے ڈیزل تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے اور $250 پر بیرل سے بھی کراس کر چکا ہوا ہے۔ اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کفایت شعاری کے ذریعے، آسٹیرٹی کے ذریعے، کنزرویشن کے ذریعے، اپنی کابینہ کی تنخواہوں کی کٹوتی کے ذریعے، اپنی کابینہ اور حکومت کی جو پیٹرول کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے اندر کٹوتی کے ذریعے 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کر کے اور ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی کے اندر کٹوتی کر کے اور بے پناہ ایسی انٹرونشنز کے ساتھ عوام کے آگے شیلڈ بننے کی کوشش کی کہ اس تپش سے ایک عام آدمی کو بچا سکیں، اور اس کے اوپر وزیر خزانہ صاحب بہتر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ 129 ارب روپے 1 مارچ سے لے کے آج تک وفاقی حکومت عوام کے تحفظ کے لیے خرچ کر چکی ہے، اور یہ ان حالات کے اندر کیا گیا کہ جب توانائی کے آپ کو متبادل سپلائی لائنز بھی بنانی تھی، کیونکہ آپ کے پاس سارے کے سارے سپلائی
بنیادی طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے آتی تھی. تو خارجہ محاذ کے اوپر مدد لے کے اور یہ کفایت شادی کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے کو بہتر انداز کے اندر آگے لے کے چل سکیں, اور یقیناً اس کے اندر کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی, کیونکہ آپ اپنے ارد گرد کے ممالک کو جب دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی جیبیں بھی پاکستان سے زیادہ گہری ہیں اور جن کے پاس اسٹریٹجک ریزروز بھی موجود ہیں. آج وہاں پہ بھی توانائی کی ایمرجنسی لاگو کر دی گئی ہے. وہاں پہ قطاریں اور کموشن اور بھیڑ چال آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ پیٹرول پمپوں کے باہر اور ڈیپوؤں کے باہر. وہاں پہ مسلح افواج آپ کو ڈپلوئڈ نظر آتی ہے. پر مجھے کم از کم اس چیز کا ضرور اطمینان ہے کہ پاکستان کے اندر اس مشکل گھڑی کے اندر وزیر خزانہ صاحب کی قیادت کے اندر جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی, وہاں پہ اتنے ٹائملی فیصلے وقتاً ہوتے رہے جس کے مطابق ہم نے ایندھن کی فراہمی کے اندر کوئی تکلیف کسی جگہ پہ نہیں آنے دی. پر یقیناً پھر بھی لوگوں کو قیمتوں کے بڑھاوے کی وجہ سے اور ان معاملات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچی ہوگی. پر آج کیونکہ ہمارے پاس بین الاقوامی معاہدے بھی موجود ہیں اور اپنی فسکل کنسٹرینٹس بھی, کیونکہ آپ اس سارے نظام کی وجہ سے وہ جو آپ نے استحکام حاصل کیا اس کی جڑیں پاکستان کے اندر مضبوط کی, اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلینکٹ سبسڈی سے ہٹ کے حکومت اپنے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف جو کمزور طبقات جن کو حکومت کو کسی بھی وقت تحفظ دینا چاہیے اس کے اوپر اپنا رخ کرے, اور اس کی تفصیل وزیر خزانہ صاحب آپ کو یقیناً بتائیں گے. پر میرا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آج ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے, سارے وزراء اعلیٰ موجود تھے, اس کے اندر آپ کی فوجی قیادت موجود تھی. وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اندر جو بین الاقوامی منڈیوں کا بڑھاوا ہے اس کو آپ بلینکٹ کور کے ذریعے عوام کو اس کا تحفظ نہیں دے سکتے. آپ کو اپنے فوکس کو شارپن کرنا پڑے گا, کمزور طبقات تک اپنے ساری کی ساری اس پروٹیکشن کو محدود کرنا پڑے گا, تاکہ کہیں یہ جو آپ کا دیوالیہ پن سے جو اس ٹیم نے رات دن محنت کے ساتھ پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا کہیں دوبارہ ہم پاکستان کو اس طرف نہ دھکیل دیں. تو آج جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت کے اندر بڑھاوا کر کے نئی قیمت جو ہے وہ 458 روپیز 40 پیسز کل سے لاگو کر دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ ڈیزل جو ہمارے کاشتکار کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی کلیدی کردار اور جز رکھتا ہے اس کے اندر کم سے کم بڑھاوا آگے پاس کیا جائے اور اس کی نئی قیمت کو 520 روپے 35 پیسے کے اوپر رکھا جائے. تو حکومت نے اپنی چادر دیکھتے ہوئے بھرپور کوشش کی ہے کہ عوام کو بلینکٹ پروٹیکشن بھی دی جا سکے, پر کیونکہ وسائل محدود ہیں اور اس جنگ کے اختتام کی کوئی ابھی حالت سامنے نظر نہیں آ رہی, تو حکومت یہاں پہ مجبوراً اپنے معاہدوں کے تحت, اپنے وعدوں کے تحت اور ایک ذمہ داری کے تحت اس قیمت کو آگے پاس کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کی پروٹیکشن کے لیے بہتری کے لیے جو اقدامات آج کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا وہ کیوں ناگزیر تھے, اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ فائنانس منسٹر صاحب آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کریں. بہت بہت شکریہ جی.